أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اتنے آرام سے خاموشی سے گھر میں بھی بیٹھتے ہیں. اگر ہمارے گھر والے ہمیں دیکھیں تو حیران رہ جائیں. ایسے ہی نا. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم کوئی ایسی بات لے کر جائیں کہ جو ہمارے ساتھ رہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ نو ون نوز کہ اس کا کون سا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا جنت میں جانے کا، بیٹھنے کا اور وہاں کے درجوں کو پانے کا ذریعہ بن جائے. بہت ہی خوبصورت دن ہے. سارا سال ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جو آنے والے دن ہیں وہ رمضان کے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں میری طرح. ایسے ہی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو کہ رمضان آ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہائے رمضان آ رہا ہے، ہائے رمضان آ رہا ہے، ہائے رمضان آ رہا ہے. اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. تو رمضان ایک مہمان. میکے سے مہمان آئے تو اچھے لگتے ہیں، سسرال سے آئے تو جان نکل جاتی ہے اور سوان. میں اس سے زیادہ آپ کے گھر کی باتیں یاد نہیں کرتی. شروع کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ آج ہم بہترین طریقے سے اس بات کو دے بھی سکیں اور لے بھی سکیں. اور پھر اس کے بعد کوئی کوشچن، کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ لے لیں. بچے والی جو مدر ہیں ان کو ادھر ہی رکھیے. آپ پیچھے یوٹیوب یا فیس بک کہیں سے بھی سنتے ہوئے آپ میں سے کوئی ایڈمن ہے تو وہ ہیلپ کرے. مدر کو ضرور اندر رکھیے گا. مجھے ہمیشہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بچوں والی ماؤں کو دیکھ کر، کیونکہ اصل تو انہوں نے نسلوں کو پالنا ہے نا. میرا جو وہ کہتے ہیں نا ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ مدرز ہوتی ہیں. آپ نے بھی سنا ہی ہوگا جتنا بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر ایک اسکول آف تھاٹ اینڈ پہ بات اپنی پسند کی کرتا ہے. تو میں جو کرتی ہوں ورنڈ پہ یہی کرتی ہوں، اچھی مائیں بنے، اچھی بیویاں بنے، اچھی بہنیں بنے. تو بہرحال مدرز آلویز ویلکم. کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں. اگر کسی کا بچہ روتا ہے تو ماں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شروع کروں گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خواتین کا رمضان یہ کیسا ہو؟ عورتیں رمضان میں کیا کریں؟ کیا صرف سموسے پکوڑے اور یہی کچھ، یا پھر کچھ اور کیا اگر خواتین گھر میں افطاری سحری میں کچھ وقت لگاتی ہیں تو کیا یہ گناہ؟ کیونکہ اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گلٹ میں چلی جاتی ہیں، ہم سے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہوئی. اور یہ کیا بیلنس ہے، اس کو انشاءاللہ آج پورے لیکچر کے بعد اینڈ تک ہم اس پہ پہنچیں گے. آج ایک چھوٹی سی کسی نے مجھے رپورٹ بھیجی، میں نے آتے ہوئے سسٹر شاہین کو بھی سنا دی. اور وہ رپورٹ تھی، میں غلط نہ کہہ دوں کیونکہ اتنا بڑا فگر ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کا دل بھی ٹوٹے. لیکن ایک انڈیا سے ایک رپورٹ تھی کہ رمضان ہیں جس کے ہم سموسے کھا جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے. لیکن صرف کھانا پینا نہیں، یعنی رمضان کے آنے کی خوشی صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم اس میں گے، بلکہ یہ رمضان ہمیں جو میسج دینے آتا ہے یا جو پیغام تھا اس کو لے کر ہم انشاءاللہ اس سال کا رمضان آج سے ہی ذہنی طور پہ شروع کریں. کیونکہ جو کام آپ پوری تیاری کے ساتھ کرتے ہیں نا اس میں، اور جو کام بغیر تیاری کے کرتے ہیں نا اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ ویلکم رمضان اس کے اندر نہ ڈال دیجیے گا، دونوں میں ہی لے جائیے، ڈال کے لے آئیے واپس، ٹھیک ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی کام آپ تیاری کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس کی ایفیشنسی بہت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلچر میں عموماً شادی کی تیاری پہلے تو میں کہتی ہوتی تھی 6 ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہے. اب مجھے لگا ہے پتا کہ 2 سال لگ جاتے ہیں. ایک سسٹر نے اپنے بیٹے کی شادی کی انویٹیشن دی تو میں نے کہا کہ میں تو ابھی ادھر نہیں کری تھی، ابھی نہیں ہے. تو جب انہوں نے ٹائم دن بتایا وقت تو وہ 9 مہینے بعد کی ڈیٹ تھی.
تو میں کہا اتنی دیر میں تو ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. کہتی نہیں وہ اصل میں مجبوری بڑی تھی. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہنے لگی وہ جو ہال ہم نے پسند کرنا تھا وہ اس ڈیٹ کو اویلیبل نہیں تھا. اچھا پھر وہ جب ڈیٹ پہ مل رہا تھا تو پھر جو بیوٹی پارلر جہاں سے میک اپ دلہن کا کرانا ہے ان کا اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا تھا. پھر وہ 2 میچنگ نہ ہو سکی چیزیں. پھر اس کے بعد ہم نے جن کو فوٹو سیشنز کے لیے بلانا اور ABC اور اینڈ پہ متفق علیہ ڈیٹ جو تھی وہ 9 ماہ بعد کی تھی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں ایسی چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہوئے. تو انشاءاللہ ہم اسی چیز کو سامنے لیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج انہی خوبصورت آیات پہ ہم بات کریں گے جس پہ عموماً رمضان سے پہلے کی جاتی ہے. پہلی بات ہے کہ ہمارا یہ آج کا لیکچر آپ کہاں بعد میں سنیں. یہ ابھی سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ یا کوئی کلپ کسی کو سنانے کی آپ کو ضرورت نہیں. ویڈیو ریکارڈنگ کی تو آپ کو تو اجازت بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ صرف اس لیے کہ اس لیکچر کو آپ خود بعد میں سننا چاہیں یا کسی دوسرے کو سنانا چاہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے YouTube چینل جس میں نور القرآن ایک ہی لفظ ہے, بہت سارے لوگ جانتے ہیں آف کورس, لیکن مجھے یہ کہنا ہی ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں. تو نور القرآن کی NURUL یعنی لفظ نور میں ڈبل او نہیں آتا. میری یہ بات آپ کو یاد رہ گئی تو اسپیلنگ آپ کو آ گیا ہے NURULQURAN TV. اس پہ یہ لیکچر اس وقت بھی لائیو آ رہا ہے. آپ جو اسکرین دیکھ رہے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ زوم کی ہے. میرے پاس اس میں بھی انشاءاللہ جب میں کھول لوں گی تو یہ ہمارے پاس YouTube کی بھی ہے. تو آپ بالکل پورے شرح صدر سے یقین کے ساتھ ادھر بیٹھ کر سن رہے ہیں کہ آپ کو یہاں اس لیکچر کا ایک حصے دار بننے کا موقع ملا ہے. کوئی لالی پاپ ہے تو بچے کے منہ میں ڈال دیجئے بس اور بیٹھے رہیے ادھر ہی. تو یہ وہاں آپ کو بعد میں یہ کہاں ملے گا, ہمارا USA ٹرپ چل رہا ہے 24 کا, اس کی پلے لسٹ میں یہ ملے گا آپ کو. یعنی آپ کیسے ویسے تو بھی آج ہی ابھی بعد میں دیکھیں گے تو اوپر ہی ہوگا کیونکہ لیٹسٹ میں آ رہا ہے, لیکن بعد میں آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ انشاءاللہ USA ٹرپ 23-24 کی پلے لسٹ میں آپ کو ملے گا. اور ایسے بہت سارے اور لیکچر بھی وہاں موجود ہیں. آپ سننا چاہیں گے تو ہم بعد میں آپ کو اس کا تھوڑا سا لنک آؤٹ کر دیں گے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. اب ذرا آپ اور میں اپنے دل دماغ کو ہر فکر سے آزاد کر کے اس پکار پہ کان لگائیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آپ کو مجھے اللہ پکار ہے. قرآن پاک کی کتنی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کس صورت میں؟ ہمیں یقیناً پتا ہوگا, نہیں پتا تو پتا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ صحابہ کرام جب بھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی بھی سنتے تو اور زیادہ توجہ سے بات سنتے. بعض صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا, نہیں بچوں کو تھوڑا سا پیچھے, میں نے اس کی بہت پیاری مسجد ہے اوپر والے ہال میں YouTube سے چلا دیں اور پھر تو بچے بھی دوڑتے رہیں گے, مائیں بھی خوش رہیں گی. مدرس ادھر ہے, ہمارے ایڈمنس میں سے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس کو ٹیکل کرے گا, کیونکہ یہ پکاریں دل پہ پڑتی ہیں نا پھر زندگی بدلتی ہے. یہ وہی قرآن ہے جو آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, جو صحابہ کرام نے پڑھا اور ان کے دل بدل گئے. یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو عمر فاروق نے جب نبی سے کہہ لیجئے کہ دل میں بغض کیا حد سے بڑھ کے کہ آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے, لیکن اسی قرآن کی آواز دنیا کو ایک عمر دے دیا جس نے انسانیت کا رخ موڑ دیا. آج بھی آپ کے مسلمانوں میں, ہمارے مسلمان کلچر میں تو جو حضرت عمر فاروق پاپولر ہیں ہی, اب یورپ جا کر دیکھیے, اور یورپ میں سے بھی اب برطانیہ یعنی انگلینڈ میں جا کر دیکھیے, آج بھی یورپ کا کانسٹیٹیوشن جس کو یہاں کے بھی لوگ بہت ایڈمائر کرتے ہیں کہ وہاں سوشل ہیلپ بہت ہے, فلاحی ریاست اردو میں آپ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کانسیپٹ عمر فاروق سے لیا. تو حضرت عمر فاروق کو قرآن ملا اور یا ایھا الذین آمنوا کی پکار پہ ان کا دل کھل گیا. ہم بھی الحمدللہ قرآن سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. آج صبح بھی یقیناً آپ میں سے بہت ساری بہنوں نے ہمارے انڈو پاک کلچر
یا پھر ہمارے ایک بڑوں کو دیکھنے کے نتیجے میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھا ہوگا. فجر کی نماز کے بعد ایک صفحہ ہی پڑھ لو، ہماری نانیاں کہتی تھیں، ایک رکوع ہی پڑھ لو. اور ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ کیسے ہماری نانیاں دادیاں فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھیں اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹی چھوٹی آوازوں میں خسر پسر تہجدوں میں رب کو قرآن سنانا، یہ سب کچھ ہمیں دکھتا تھا. ہماری آنکھ کھلتی تھی جب، تو اس وقت بھی ہماری نانیاں دادیاں اور پھر مائیں بھی کہہ لیجئے ان کے نقش قدم پہ تھی کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی دعاؤں کی بکس ہوتی تھیں، کسی کے ہاتھ میں بند سورہ ہوتا تھا، کوئی صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین پڑھتا تھا. یہ ہماری روایتیں تھیں. صحابہ کرام نے اس کام کو اپنی خوشی سمجھ کر کیا. ہم انڈو پاک کلچر کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ثواب، برکت، عادت اور گنتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے اتنے محل ملیں گے، اتنے ملیں گے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جو چیز آتھینٹک حدیث سے مل جاتی ہے اس کے اندر کوئی گمان نہیں، کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن صحابہ کرام کا جو قرآن تھا نا، وہ پتہ کیا تھا؟ جیسے ہم کہتے ہیں وہ باتیں کریں، ہیو اے کپ آف ٹی ود می، چلیں کہیں بیٹھ کے چائے پی، باتیں کریں گے. یہ جو ہمیں اپنی دوستوں کی محفلوں میں مزہ آتا ہے، جو ہماری پارٹیز کا جو موڈ ہوتا ہے، جو چیزیں ہیں نا، یہ سب صحابہ کرام کے لیے قرآن تھا. ان کو قرآن پڑھ کر اتنا مزہ آتا تھا، وہ کہتے تھے آؤ اپنے رب سے باتیں کریں. کبھی کہتے تھے شوّتنا الی ربنا، مجھے میرے رب کا شوق دلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ایک دن کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے قرآن سنائے. ابن مسعود سے قرآن سن رہے تھے. وہ روایت آپ نے درسوں میں کئی دفعہ سنی ہوگی کہ جب ان کو سورہ نساء سنا رہے تھے اور اینڈ پہ جب وہ اس آیت پہ آگے کہ وہ وقت کیا ہوگا جس وقت ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ اپنی امت کے بارے میں بات کریں گے، تو اللہ کے نبی کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی. ہمارا قرآن پڑھتے وقت، میں آگے پیچھے کی تو بات ہی نہیں کر رہی، قرآن پڑھنے کے دوران کتنا ربط ہوتا ہے اللہ سے. اور اس کا ایک عملی اظہار نماز سارا قرآن ہی تو ہے. نماز میں دعائیں تو ہیں، نماز میں رب سے باتیں تو ہیں. نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ مشورے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ مجھے آپ کو آگے جانے ہی نہیں دے گا. کیوں نہیں جانے دے گا؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ گئے نا تو باقی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. آج ہماری زندگیوں میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، یا جیسے میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں، اور یہ میرا ڈیلی کام ہے، ایک دو نہیں، ہر دن جہاں بھی میں کسی بھی ٹاک کے لیے بیٹھتی ہوں تو میں اپنی پیاری بہنوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جب آپ قرآن سنتی ہیں، کہیں بھی سنتے ہیں نا، آپ نے کل رات مغرب مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے سورۃ فاتحہ بھی اونچی آواز سے پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کچھ حصہ قرآن کا پڑھا. کون سی سورت پڑھی یاد ہے آپ کو؟ آپ کے میں تو گئی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج سے کر لیجئے، چھوڑ دیں پیچھے کو. آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بیٹے اور ماشاءاللہ جو بھی گھر کے مرد مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھئے گا امام صاحب نے آج نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی، آج امام صاحب نے کیا پڑھا تھا. پتہ لگ جائے تو بہت خوشی ہوگی. عموماً حال کیا ہے ہمارا؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. ہمیں نماز میں اللہ تو کیا یاد آئے گا؟ اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کرو میری یاد کے لیے. یہ جب بھی میں نے آپ کو پلے لسٹ دی ہے نا، آپ کے اس لیکچر سے پیچھے والا لیکچر جو آپ سے سیکنڈ لاسٹ ہوگا، اس میں ہم نے کل بات کی تھی. ادھر ہی اٹلانٹا سے یہ چل رہے ہیں سارے لیکچرز، کہ جس میں ہمارا ٹاپک کیا تھا، بہت دور کے تھے، میکن، تقریباً 2:45 کے بعد ہم وہاں پہنچے تھے، صرف ایک لیکچر کرنے اور اس کے بعد ریپ اپ اور ساری چیزوں کے بعد ہم واپس آ گئے تھے. رات لیٹ نائٹ پہنچے گھر میں. صرف یہ خواہش ہے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں. تو اس میں ہمارا ٹاپک ہی یہ تھا کہ نماز اور قرآن، یہ دو صحابہ کرام کی زندگی کا ایک اتنا بڑا رکن تھے. تو صحابیات نے پڑھا تو آج مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج میں اور آپ خواتین کا رمضان اس موضوع پہ بات سن رہے ہیں تو اپنے لیے پہلی چیز، ابھی میں آپ کو سلائیڈ کے ساتھ بہت کچھ گو تھرو کراؤں گی، آپ کو بہت ساری ٹپس ملیں گی انشاءاللہ، لیکن ابھی صرف لک ایٹ دس آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے تم پر، کیا؟ الصیام، روزے.
کما کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پہ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت میرا خیال ہے آپ سب کو زبانی آتی ہوگی، ایسی ہے نا؟ ہر سال ویلکم رمضان کے آپ جتنے بھی پروگرام سنتے ہوں گے یا میرے جیسے بولنے والے بتانے والے بتاتے ہوں گے 98% یہی آیت کوٹ ہوتی ہے. یہ آیت آپ سے مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی کا. جمعے کے جمعے کل صبح میں ہمارے اپنے روزویل کے انسٹیٹیوٹ میں وہ کلاس ہوئی جو ہر فرائیڈے ونس اے ویک ہوتی ہے، بس 3 hours 10 to 1، جس میں ہم اور بہت کچھ کرتے ہیں، جس کے ساتھ ایک ان ڈیپتھ تفسیر کرتے ہیں. سورۃ فیل 5 آیتیں اس میں. کل سیکنڈ کلاس تھی اور کل کے پورے 1 گھنٹہ آئی تھنک سو 1 hour اور 10 منٹ کا سلاٹ ہوگا میرا گمان ہے، کیونکہ اور بھی چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا. علم ترا صرف یہ 2 لفظ ہوئے، کیفا چھیڑا پھر چھوڑ دیا کہ اس کو اگلے ویک کرنا ہے، اور کوئی بات ادھر کی ادھر نہیں کہ ادھر سناؤ اور دنیا میں اور سیاست جو ہو رہی، لوگ ادھر بیٹھتے ہیں اور سارے شہر کی خبریں سنا کر بعد میں کہتے ہیں اچھا اب ٹائم نہیں رہا اگلے ویک کلاس کا اگلا حصہ کریں گے. ایک ایک لفظ قرآن کے اندر تھا. حمزہ کیا ہوتا ہے، کب آتا ہے، کیا ہوتا ہے، پھر یہاں لم کیوں آیا، لن کیوں نہیں آ گیا، لا کیوں نہیں آ گیا، ماں کیوں نہیں آیا، حل کیا ہے. پھر عربی زبان میں نہیں کے لیے کتنے لفظ ہیں، اس نہیں کے لفظوں میں سے بھی یہاں علم کیوں آیا ہے، الن کیوں نہیں آ گیا، اللہ کیوں نہیں آ گیا، اما کیوں، یہ باتیں ہوئیں. اور اس وقت ہم ایسے نچڑ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کنویں کے اندر جا کے بندہ جتنا گہرائی میں جائے نا اتنا میٹھا پانی ملتا ہے. آج کا یہ جرم ہے. آج کے دور میں امت مسلمہ جس زبوں خالی سے، جس آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزاسٹر سے گزر رہی ہے، پانی کی یہ بوتل مہنگی ہے اور مسلمان کا خون سستا. یہ پانی کی بوتل آپ کسی کی جا کر ایسے اٹھا کے نہیں لا سکتے، چاہے اس کی قیمت شاید 50p ہوگی، لیکن آپ کو پیسے دے کے لانی ہے. اور کوئی مسلمانوں کی زمینیں، ان کی اولادیں، ان کے گھر، ان کے بچے لے کے چلا جائے، کوئی بول نہیں سکتا. اس وقت وی آر سلیوز. تاریخ گواہ ہے، اللہ نے انسانوں کو سیکھنے اور سکھانے کے جو مواقع دیے ہوئے نا ان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں مسلمان اس قرآن سے جڑے، جو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا، دشمنوں نے وہی مسلمانوں کے ساتھ کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج کیوں ہم پیچھے ہیں؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ ہمارا نام مسلمان ہے، اس لیے کہ ہمارے مرد داڑھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں دن میں 5 بار نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں. نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. آج کے دور میں لوگوں نے اس نسخے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وائی وی آر بیہائنڈ، ہم پیچھے کیوں ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کروڑ کے سموسے صرف ایک شہر میں بک جاتے ہیں رمضان میں، اور ابھی رمضان آئے گا تو آپ ذرا اپنے اس اٹلانٹا کو دیکھیے. میں یہاں الحمدللہ آئی تھنک سو ایک رمضان تو 100% گزار ہی چکی ہوں، اس سے پہلے بھی شاید کبھی آئی ہوں زندگی میں. افطاریاں دیکھیے گا مسجدوں کی، گرفتاریاں بن گئی ہماری افطاریاں. کھانے کی پلیٹیں دیکھیے گا، ان پلیٹوں میں بچے ہوئے کھانے کو بڑے بڑے کالے سیکس میں پھینکتے ڈمپ ہوتے دیکھیے گا. یہ پانی کی ایک بوتل کو سپ لیا اور اس کے بعد ٹیبلوں پہ رکھی، اور دوسرے پھر ڈنر کے وقت میں دوسری بوتلیں لیتا دیکھا کریں. اور بعد میں پھر یہ مسجدوں والے بیچارے جب ریپ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ پانی ہم پیئیں کہ پھینکیں، کیونکہ مسلمان تو اب ایک دوسرے کا پیتے ہی نہیں جھوٹا. دنیا کا سب سے بہترین انسان محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا بچا ہوا دودھ پیتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی جب ابو ہریرہ کو بھوک لگی تھی تو، اور جب باہر نکلے اور اس وقت ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے تو وہاں ایک دودھ کا پیالہ آیا. کسی نے دودھ کا ایک پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً بھیجا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بھوکا تھا اس وقت کہ میرا دل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ دیں کہ ابو ہریرہ یہ سارا دودھ تم پی لو. لیکن اللہ کے نبی نے تو میرا امتحان ہی لے لیا، کہا جاؤ صحابہ صفہ کو بلا کے لاؤ.
کہنے لگے کہ میں ایک دودھ کا پیالہ اور اصحاب صفہ یہ پیالہ اگر دودھ کا پی لیں گے تو مجھے کیا ملے گا، لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول کی عملی تصویر تھے صحابہ کرام. کس میں گنجائش، کس میں مجال کہ نبی کچھ کہیں اور صحابہ نہ مانے، گئے اور بلا کر لے آئے. 60-70 لوگ آ کے ایسے مسجد میں بیٹھ گئے جیسے آج آپ بیٹھے ہوں گے. آپ نے کہا ابو ہریرہ اٹھیے، یہ دودھ ادھر سے سیدھے ہاتھ سے پلانا شروع کریں. ایک اور امتحان دیکھیے، اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ بات صحابہ پہ ثابت ہوتی ہے. کوئی جرت نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اٹھے. اور ابو ہریرہ نے جب ادھر سے پلانا شروع کیا تو دل میں تھا کہ اتنوں کے بعد میرے لیے کیا بچنا ہے. لیکن اللہ نے معجزہ دکھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے کہ صحابی نے دودھ پی لیا، پیالہ پھر بھرا ہوا، دوسرے نے، تیسرے نے، 60-70 لوگ دودھ پی گئے اور اینڈ پہ دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا. ہم تو اس نبی کی امت ہے جس کی برکتوں سے تو بی بی حلیمہ سعدیہ کا آنگن مہک. ہم تو وہ نبی کی امت ہیں کہ جو ابھی بچپن میں ابھی بھی حلیمہ سعدیہ ہیں تو ان کی وہ جو لاغر اونٹنی تھی وہ فراٹے بھرنے لگی. سنا ہوگا اپنے سیرت کے قصے. ربیع الاول میں بڑے میلاد ہوتے ہیں، ہم جھوم جھوم کے گھوم گھوم کے ایسی باتیں سنتے سناتے ہیں کہ کیسے وہ شخص جس کو اللہ نے یتیمی کی حالت میں پیدا کیا، اور عربوں کا کلچر تھا کہ بچوں کو شہروں کی آزاد دیہاتی عورتوں سے دودھ پلواتے تھے کیونکہ ایسی عورتیں جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ایک بچہ اپنی ماں سے تو لے چکا ہوتا ہے نا کچھ چیزیں، تو جب دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی بھی خوبیاں لیتا. عام بات ہی آج یہ ہماری تو سنتیں ہی ختم ہو گئی. آج ہم دوسرے کے جھوٹا پانی نہیں پیتے. نبی اتنے اور لوگوں کا جھوٹا دودھ بعد میں ابو ہریرہ کو کہتے ہیں باپ پیجئے، کہتے صرف میں رہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ آپ پیجئے. اب پینے لگے، پی لیا، کہا اور پیجئے، پھر پی لیا اور پیجئے. کہتے اتنا دودھ پی لیا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی اب تو میرے ناخنوں میں سے دودھ نکلے گا. اور پھر سب کا بچا ہوا دودھ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ، جو ساری دنیا کے سردار، جو انبیاء کے سردار، جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے پی لیا. ان کو نہیں جراثیم لگے، انہوں نے نہیں لوگوں کی کیوٹیز دیکھی کہ ان کے دانت گندے ہیں، ان کی کیوٹیز ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ جھوٹا پینے سے بیمار ہو جاؤ گے. اپنا ہی نہیں ہم پیتے، دوسرے کا کہاں پیئیں گے. آج ماں باپ بچوں کا نہیں پیتے، بچے ماں باپ کا نہیں پیتے، شوہر بیوی نہیں پیتے ایک گلاس میں پانی. یاد رکھیے اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لیونگ. یہ مسجد ادھر نماز پڑھتے ہوئے تو آپ پوچھیں گے قبلہ کدھر ہے؟ نہیں ادھر پڑھ لیا، او ہو نہیں ادھر نہیں تھا. انچوں سے ناپتے، انچز ٹیپ ہاتھ میں پکڑ کے قبلہ. فرضوں پہ بحثیں، سنتوں پہ بحث رہے، سنت موقدہ پہ بحثیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھے وہاں بحثیں، ہاتھ جوڑیں کہ نہیں ہاتھ اٹھائیں کہ بحثیں، عورت کی نماز مرد کی نماز کا فرق، بحث بحث بحث. یہ سب نماز تک. اس کے بعد جو ہی جائے نماز لپیٹتے ہیں. ہماری زندگیوں اور غیر مسلموں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ ہماری شادیوں اور غیر مسلموں کی شادیوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے جینے کے مقصد اور ان کے جینے کے مقصد میں کیا فرق ہے؟ اگر صبح کے گھنٹوں میں ٹریفک جیم ہوتا ہے تو اس وقت پہ ہوتا ہے نا جب سب کی گاڑیاں نکلتی ہیں، مرد دفتروں میں جانے کے لیے اور بچے اسکولوں میں جانے کے لیے جلدی میں. یہ ٹریفک بلاک فجر پہ کیوں نہیں ہوا؟ اتنے مسلمان ایک نیبرہڈ میں رہتے ہوں تو مسجد میں فجر میں 10, 5, 15 صاحب نمازی، وہی فارسی ہم کا نام جانتے ہیں. اور وہاں الحمدللہ پھر ایک پودا لگا. وہ جنہوں نے پورا مہینہ روز کا بس ایک پارا، اور آپ خود جانتے ہیں کہ ایک پارا جب آپ نے 2.5 گھنٹے میں دینا ہے تو اس میں کتنی کو ڈیٹیل ہوں گی. بس یہ ترجمے اور ترجمے کے ساتھ کی چیزیں چلتی تھیں. الحمدللہ اللہ نے وہاں سے ایسا پودا شروع لگایا. 2 سال کے اندر اللہ نے ہمیں اسی بلڈنگ کے سامنے اپنی بلڈنگ دے دی. آج ہم وہاں 3 منزل کی ایک بڑی پیاری صاحب، بہت بڑی بھی نہیں بہت چھوٹی، ایسی ہی ہوگی جیسے یہ مسجد ہے یا میں بھی سے چھوٹی ہو تھوڑی. تو وہاں پہ کلاسز ہو رہی ہیں. وہ ان کا صدقہ جاریہ جو اس میں شروع ہوئے، پھر ویکینڈ پہ بچیوں کا کورس شروع ہو گیا، ویک ڈیز میں سسٹرز کا اردو میں صبح میں ہوتا تھا، یعنی ایکٹیویٹیز چلنے لگ گئی. اس سال ہم
اللہ کی توفیق اور رحمت سے یہ بجائے اس کے کہ سب وہیں پہنچے. ہم آپ سب کو پورے شہر میں ہو رہا ہے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ 20 اسٹیشنز ہم نے ہر شہر میں بنانے. اور ہماری یہ کمپین صرف اٹلانٹا تک نہیں ہے، جارجیا تک نہیں، یو ایس اے تک نہیں، یہ انٹرنیشنل دعوت ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا، اٹس بیونڈ دا بیریئرز جو ہوتے ہیں نا، یہ دعوت ہے. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا یا ایھا العربی، اے عربیو، یا ایھا العجمیون، یا ایھا الپاکستانیوں، یا ایھا الانڈین، یا ایھا البنگالیز. نو، ہم کہتے ہیں یہ بنگالیوں کی مسجد، یہ سیرینز کی مسجد، یہ پاکستانیوں کی مسجد، یہ ان کی، یہ ان کی. قرآن نہیں کہتا. قرآن کی پکار ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شکر کیجیے آپ پر میں ایمان والے ہیں. اس سال جو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے. ہر سال ایک تھیم رکھتے ہیں ہم لوگ، جس تھیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ترجمہ تو پورے قرآن کا وہی ہوتا ہے، جو اس کی مختلف یعنی وضاحت ہے نا، اس کو ہم کرتے ہیں کسی تھیم کے اندر. جیسے لاسٹ ایئر جو ابھی پچھلا اس سے کراچی میں کیا ہم نے اللہ کی توفیق سے، اس کا ٹاپک تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام. پورا قرآن صحابہ کرام کی خوبیوں سے بھرا ہوا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. اس سے پچھلا پیرس سے ہوا تھا دعا. اس سے پیچھے جاتے ہیں قرآن کی دل کی قسمیں. اس سال جو آپ کے میرے انٹرسٹ کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ فیتھ ان ایکشن. آمنوا وعملوا الصالحات. دیٹ از دا پرابلم. نصر من اللہ وفتح کریم، فتح قریب. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آج 24، آج دن بھی ڈیٹ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، 27 جنوری سیٹرڈے کا دن ہے. 12:48 ہیں لوکل ٹائم کے مطابق اٹلانٹا میں. ہم اتنی پیاری مسجد میں، مسجد صفا میں بیٹھے ہیں. ہماری بہت عزیز سسٹرز نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے. آپ اپنے گھر میں ظاہر کچھ نہ کچھ چینجز کر کے آئے نا، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو ٹیکل کریں. تو پھر آج یہاں سے یہ چیز لے کے جائیے گا. اس سال دورہ قرآن میں 30 دن، بلکہ 2 دن اوپر ہم کرتے ہوتے ہیں تاکہ پہلا پارہ بھی آدھا ہو. پہلا پارہ 2 دن میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرا پارہ بھی، یعنی آخری پارے کو بھی ہم 2 دن میں اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ڈیو حق دیا جائے. آپ کہتے ہیں نا شروع اینڈ پہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو 32 ڈیز ہیں انشاءاللہ. آج 27 ہے نا، پورا 1 مہینہ رہ گیا. 26 فروری سے پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پیچھے بھی پروگرامز ہیں. پریپ سیمیسٹر ہوتا ہے، زاد الخیر، یہ ساری چیزیں آپ کو اینڈ پہ دکھا سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن میں صرف آپ کو ایک شوق ابھار رہی ہوں کہ وہ دورہ قرآن ہم اس سال یا ایھا الذین آمنوا کے تھیم پہ کر رہے ہیں. آپ کا میرا آج کا سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اس ایمان کی طرف بلائیے جو صحابہ کا تھا. وہ پیغام جو صحابہ کرام کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، آج ہم اس سے دور ہیں. معاف کیجیے گا، میں کوئی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی، کڑوی باتیں کرتی ہوں، سیدھی سچی باتیں کرتی ہوں، کڑوی نہیں کرتی. میں آپ کو فضائل بتاؤں، میں وظائف بتاؤں، میں رمضان کے پہلے عشرے میں برکت ہے، دوسرے میں رحمت ہے، اچھا یہ کر لو وہ کر لو، آپ بہت مجھ سے خوش ہوں گے. شاید مجھے آپ دوبارہ بھی کہیں کہ ایک دفعہ درس اور دے دیجیے. بٹ میں اس ڈاکٹر کی طرح نہیں ہوں کہ جو میٹھی گولیاں بانٹ دے کہ مریض خوش رہے. میں اس میں ہوں کہ جس کو شاعر نے کہا نا کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی، چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر. یعنی اپنے بچوں کو بھی آپ یہی باتیں دن رات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو سن لو، مان لو، کبھی یاد کرو گے. ہمارے بڑے نہیں کہتے تھے کہ بڑے کی بات اور آملے کے اچار کا یا مربے کا فائدہ بڑھاپے میں ملتا ہے، ماں کا دودھ بڑھاپے میں دکھتا ہے. یہ دور اس وقت آج 9 اڈیل، چاہے غزہ کی جنگ ہے، چاہے اب یمن میں لگ گئی، اس سے پچھلے سال میں سیریا میں تھی، اس سے پیچھے برما میں تھی، اس سے جدھر مرضی چلے جائیے. یہ تو میں وہ کہہ رہی ہوں نا جو مسلمانوں کو پیرنٹلی اوپریس کیا جا رہا ہے. یہ جو ہم دن رات ان سے محروم ہیں، یہ جو صبح و شام ہماری زندگی کا سرکل بھی اسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے جس میں دوسروں کا گھوم رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. بس ایک لفظی بات رہ گئی. یہ پکار دل پہ نہیں جاتی. آپ اپنے بچے کو بلائیں،
عائشہ بیٹھی ہیں اور سن ہی نہیں رہی، یا ماں بیٹھ گئے تھے جی، پھر آپ بلاتی ہیں عائشہ جی موم، اٹھ کے پاس نہیں آ رہی. پہلا سٹیپ. ہمارے بڑے اس کو پتہ کیا کہتے تھے؟ دور بیٹھا بچہ باپ یا دادے نانے کو آواز دو جی جی ابو، تو وہ کہتے تھے اسے جی کو آگ لگانی ہے، پاس آ کے بات کرو. بچوں کو دور سے بات نہیں کرتے، بڑوں کو کہتے تھے نا. ہم آسمانوں سے آئی پکار یا ایھا الذین آمنو کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جی بھی نہیں کہتے. مست بیٹھا رہے آپ کا بچہ، آپ کرے عبداللہ صاحب سن ہی نہیں رہے، آپ کو تو غصہ آ جائے گا. عبداللہ کہہ رہے ہیں، پھر ان کو لگا کہ ماں کو پوچھ کے یس مام، پاؤں پٹکتا ہوا آ بھی گیا. اب جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہتے ہیں اوکے گیو می سم واٹر. تو عبداللہ صاحب کھڑے ہیں اور بحث کر رہے ہیں، فرض ہے. مام از اٹ کمپلسری؟ ڈیفینیٹ. اچھا اوکے مام اف آئی واٹر دین یو ڈو. آپ نے تھپڑ مارنا ہے. اگر اس ملک میں تو نہیں مار سکتے، انڈیا پاکستان میں ہوتے آپ نے تھپڑ مارنا تھا. ادھر آ میں تجھے بتاتی ہوں یہ فرض ہوتا ہے کہ سنت ہوتا ہے. وہ کہے گا مام وائی یو بیکمنگ سو میڈ؟ کیا ہوا؟ میں نے پانی نہیں دیا نا. اٹ واز ناٹ اے بگ تھنگ. تو آپ کہیں گے بیٹا پانی دینا نہ دینا نہیں، وہ تو چھوٹی چیز ہے، پھر میں تو تمہاری بڑی ہوں. جب کوئی بڑا بلائے اور آپ نہ آئے، وہ منع کرے اور آپ نہ رکیں، وہ کہ بولو تو تم نہ بولو، تو غصہ آتا ہے اگلے کو. آؤٹ آف ڈس ریسپیکٹ اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ یہ تو تمہارے اندر ایروگنس ہے. یقین کیجئے کہ آج ہم جس دور سے گزرے ہیں، ہماری ینگ بچے اور بچیاں، ان کو ہم نے ابھی یا ایھا الذین آمنو کی وہ روح نہیں دی. شاہین سے کہ اپنے سے مجھے جوڑ دیں، بند ہو گیا وہ زوم، وہ اپنا مجھے دے دیں، ان کا نیٹ نہیں کام کر رہا. ٹھیک ہے، کوئی بھی کرنا چاہے تو کر لے، بہرحال پرابلم ہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کی تسبیح کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو. کتنی دفعہ پڑھوں؟ اچھا اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ اچھا اگر میں یا ایھا الذین آمنو پڑھوں تو میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا؟ آج ہمارا مزاج قرآن پڑھنے میں کہ یہ بھی ہے وظیفوں والا قرآن. وہ کیا ہے؟ بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی آیت بتائیں گے آپ قرآن کی؟ میرے میاں جاب چلی گئی، کچھ بتائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ یقین کیجئے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ. 13 years Prophet صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ. اور اس مکہ کے دنوں میں جتنی مخالفت آپ کے اپنوں نے کی، پیاروں نے کی، ظاہر آپ کے چچا کے بیٹے تھے، پھپھو کے بیٹے تھے، دیال تھا آپ کا سارا، وہ کس بات پہ تھی؟ صرف یہ کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ دو اور اس کے بعد خوش ہو جاؤ. دیکھیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ لوگوں میرے پر ایک قرآن اترا ہے، اس کی فلاں آیت تم پڑھ لو تو تمہارے اوپر اس کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر اس کی فلاں آیت تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لو تو تمہیں گھر قدرتی طور پہ بغیر پیسوں کے مل جائے گا، اور یہ پڑھ لو تو تمہارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا. میں سوچتی ہوں کہ ان مکہ والے کو نہ سمجھ تھے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو اگر ایسا قرآن نبی پڑھتے، کعبہ کی آپ تصور میں لیتے، خانہ کعبہ کی دیوار ہے، اللہ کے نبی ادھر ایک نیچے چھوٹا سا کپڑا یا گدا بچھا کے بیٹھ جاتے، تو پھر وہاں بیٹھتے لوگوں یہ آیت پڑھ لو تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لو تو یہ ہوگا. تو کیا اللہ کے نبی کی مخالفت ہونی تھی؟ دشمنی ہونی تھی لوگوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لوگوں نے پانی کی بوتلیں رکھ دینی تھی کہ ایک بھوک ادھر بھی مار دیں. کچھ گٹھلیاں لا کے رکھ دیتے کہ ذرا اللہ کے نبی آپ ان گٹھلیوں پہ کچھ پڑھ دیجئے، یہ ہے اور وہ ہے. آج ہم مسلمان قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کھلواڑ، کھیل، مذاق. کسی کے پاس توپ ہو دشمن کو مارنے کے لیے اور وہ اس سے مکھیاں مارنے لگ جائے، یہ توپ پہ بھی ظلم ہے تو یہ مکھی پہ بھی ظلم ہے. وہ مکھی تو ایک ہاتھ مارنے سے مر جانی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم سب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہمارے پاس قرآن وہ چیز ہے
اتر کر ہرا سے سوئے حرم وہ آیا. کون؟ وہ کہتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. دنیا جس نے ہلا دی. مولانا علی کی پوری ربائی ہے. مین خوش شوق دارت. اللہ کے نبی بھی وہی تھے, قرآن بھی وہی تھا, وہی ہے آج ہمارے پاس. لیکن آج وہ نبی کی امت جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی. تم اور میں عام, ہم تم آپ سب تم لوگ عام ایک لوگ نہیں ہو. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تمہیں تو میں نے امت وسط بنایا تھا. وسط کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کو. اردو میں ہم کہتے ہیں واسطہ, وسیلہ, جوڑنے والی. ہم وسیلے والی قوم ہے. وصل فصل اردو میں بولتے ہیں نا, فصل کی رات اور وصل کی وصال صنم. نبی کا وصال ہوا, اس کو سمجھیے. آپ اور میں, ہم سب جو اس وقت 24 کے اس سال میں جنوری 27 کو یہاں بیٹھ کر ایک لیکچر سننے آئے ہیں. باہر بارش بھی ہو رہی ہے, چھٹی کا بھی دن ہے. آپ ہو سکتا ہے شام کو آپ نے کسی جگہ دعوت میں بھی جانا ہو, تو کیوں آئے ہم؟ کیا کریں گے ادھر بیٹھ کر؟ یہاں سے کیا سن کر جائیں گے؟ یہ سن کر جائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا. یہ صحابہ کرام کے دلوں پر کیا اثر ڈالتا تھا, اور آج ہمارے دلوں پہ کیا ڈال رہا ہے. آج ہم مسلمان ختم پہ ختم کرتے ہیں. کوئی فوت ہو جائے نا تو 3-4 قرآن تو عام بات ہے. آپ جو سسٹرز بیٹھی ہیں نا, آنے کے بعد میں نے اگر آپ کو ایک سپارہ دے دیا ہوتا, بڑے آرام سے آپ نے ایک قرآن ابھی پکڑ کے پورا کر چکے ہوتی. آدھے گھنٹے میں ایک قرآن, ایک سپارہ, ایک بہن پڑھے. چلے آپ کو ایزیوم کر لیتے ہیں آپ 30 سسٹر ہیں, تو ایک قرآن, چلے ایک اور نہ پڑھ لیں, اور 1.5 گھنٹے میں 3 قرآن پڑھ کے لمبی سی دعا کر کے ہم چلے جائیں گے یہاں سے بڑے خوش. ماشاءاللہ فلاں صاحب کے مرحوم کے اصالہ ثواب پہ 10 قرآن بخشے. ایک تیسرے دن بھی بخش لیں گے آ کے قرآن تیجے پہ. پھر جمعرات کو آئیں گے تو 2-3 قرآن اس دن پڑھیں گے. پھر 1.25 مہینہ گزرے گا, 40ویں پہ آ کے 2-3 قرآن پڑھیں گے. پھر 1 سال بعد لمبا سا کھانا دیگوں میں سمیت کھلائیں گے اور برسی کریں گے. یہ ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ آج. کیا اللہ خوش ہو گیا آپ سے, مجھ سے؟ آپ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس وقت امت مسلمہ کے حالات کو دیکھیے اگر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ نہیں خوش. یہ تو کتنا ماں کا موڈ خراب ہوتا ہے, ایک بچے کی وجہ سے سارے دبک جاتے ہیں. ابا کو غصہ آ جائے کسی بات پہ تو بچے بیگم بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اب یہ کچھ میرے پہ نہ برس جائیں. ہمیں انسانوں کا غصہ دکھتا ہے, ہمیں رب کا غصہ نہیں دکھتا. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. آج سے تقریباً 1 صدی پہلے علامہ اقبال کہہ گئے, آج کے دور میں علامہ اقبال ہوتے ان کو برین ہیمریج ہو چکا ہوتا, ان کا ہارٹ اٹیک ہو کے ساتھ وہ بستر پہ بیڈ ریڈن ہو چکے ہوتے, اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے, تو ان کے اندر سے جو درد ابلنا تھا. یہ میری باتیں تو آپ کو بڑی میٹھی لگتی ان کی باتوں کے آگے. آج بھی ہر صاحب درد رو رہا ہے. میں آپ کو سچ کہتی ہوں, ڈاکٹر اسرار کو بہت سارے لوگ سنتے ہوں گے, اللہ ان پہ اپنی رحمتیں کرے. میرا کوئی پرسنلی ان سے کوئی افیلیشن نہیں ہے, لیکن من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو کسی اچھے بندے کی اچھائی کا اقرار نہیں کرتا, اس سے بھی زیادہ بد نصیب کوئی ہوگا. آج سے 20 سال پیچھے وہ جو باتیں کہہ گئے آج آپ کو دکھ رہی ہیں. آج میں نے ایک عالم ہے, نام مجھے خود بھی ان کا نہیں پتا ہوتا, اور وہ اتنے بارش, وائٹ بیئرڈ ہے ان کی, اور نپی تلی بات کرتے ہیں کہ ان کی آواز کو سن کر بھی اور دیکھ کر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی ایک صدی 70 80 90 سال کے قریب تو وہ ہوں گے. کوئی لچھے دار انداز بھی نہیں ہے, میٹھا میٹھا سیدھی بات کرتے ہیں. تو میں نے, اگر آپ کہیں گے تو میں آپ ان کا لنک بھی دے دوں گی. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے فونز میں رنگ ٹونز آ رہی ہیں, کچھ ہوتی ہے نا بائی ڈیفالٹ, کچھ تو ہم ڈالتے ہیں. اب یہ فون ہے, پھر بیل بجے گا تو جس کے پاس بھی یہ فون ہے اکثر وہی ہوتا ہے, پھر بعد میں ہم لوگ چینج کر لیں تو ہماری مرضی ہے. انہوں نے 2 رنگ ٹونز ان کا انالیسس کر کے دکھایا کہ جو بائی ڈیفالٹ آپ کی نسلوں کے ہاتھوں میں فون ہے نا, یہ رنگ ٹون ہے, تو اس کے اندر 2 میسج تھے, اور اللہ نوز دی بیس کے شیطان کا ایجنڈا کہاں جا کے ختم ہوگا. پہلا جو تھا نا
اس کا کہتا کل یور موم، کل یور فادر، کل یور موم، کل یور فادر. آپ کو ہوتا ہے کہ بیک ٹریک کرتا ہے. یہ جو میری بات ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت نا، تو اس میں ویوز بنتی ہیں، ایسے چلتا ہے ہمارا ریکارڈر. آپ اس کو بند کر دیں، پہلے دور کا وہ گرامو فون یاد کریں، اس میں بیک ورڈ بھی چلتا تھا. تو جب بیک ٹریکنگ کیا ہوتی ہے کہ میری اس آواز کو آپ پلٹ کے ایسے بیک ٹریک لائیں گے نا تو کچھ اور ساؤنڈز آتی ہیں. قرآن میں اللہ نے شیطان کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنی آوازوں سے اور اپنی چیزوں سے بہکا لیں. تو انہوں نے وہ رنگ ٹونز میں سے جو 2 مختلف تھیں، پہلی کا خلاصہ کہتا کل یور سیلف، کل 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 تھا اس میں. اور انہوں نے بتایا کہ جس بچے کا یہ فون تھا جو رنگ ٹون تھی، تو ایک دن اس نے اٹھ کر تو اپنے آپ کو کل کیا. یہ ساری انالیسز ہیں. یہ میں آپ کو سے بیچ کے آتی بات سنا رہی، ہو سکتا کئی آپ کے مائنڈ میں گیپس رہ جائیں، تو زیادہ نہ سوچیے. اور جو دوسری رنگ ٹون تھی وہ تو میں یہاں بیٹھ کے بتاتی نا اگر آپ کا فائدہ نہ ہوتا. صرف یہ بتانے لگی ہوں کہ آج کی خاتون کو کتنی ضرورت ہے قرآن کو لے کر آگے نکلنے کی. اور وہ کیا تھا؟ ریپ یور سسٹر، ریپ یور مدر. اپنی ماں سے زنا کرو، اپنی بہن سے زنا کرو. آپ کو تو خاموش میسیجز ہیں ہمارے ذہنوں میں. ہم جو سنتے ہیں نا وہی بولتے ہیں، اور جو سنتا نہیں ہے نا وہ بولتا نہیں. ہمارے ساتھیوں میں کسی کا بچہ تھا تو وہ پتا چلا ڈسکور ہوا کہ نہیں بولتا. بولتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سنتا نہیں ہے. اب ڈاکٹرز اس کو کچھ انسٹرومنٹس دے کے اس کے اندر کچھ چیزیں لگا کر اس کو سنوا رہے ہیں، اور جو ہی وہ آوازیں آنے لگی اب وہ بولنا شروع ہو رہا ہے. تو میں سوچ رہی تھی ہم اتنا سن رہے ہیں تو ہم کب بولیں گے؟ سن کے سن تو نہیں ہوگے. صحابہ کرام یا ایھا الذین آمنوا کی پکار سن کے چپ نہیں رہے، ہم سنو گے. قرآن کی فریاد ہم نے سنی ہے، کس مجلس میں کس محفل میں دھوم نہیں کیا نہیں. تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، اس قرآن کو ہم کیا جائے. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے. آج کی نسل پہلی بڑی پریشان ہے. آج سوسائڈ ریٹ ہے، آج ڈپریشن ہے ہماری نسلوں میں، آج سٹریس ہے. صحابہ کو کیوں نہیں ہوا؟ بدر میں سٹریس نہیں ہوا، احد میں ڈپریشن میں نہیں گئے، احزاب میں تو بے خونی پہ آگے جڑوں سے ختم کریں گے مسلمانوں کو. صحابہ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوا. سر سے پاؤں تک زخموں میں چور نبی طائف کے میدان سے جب آتے ہیں جوتیوں میں خون چپکا ہوا ہے، ڈپریشن نہیں ہوا. آج آپ کے بچے خوش کیوں نہیں ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. فیتھ ان ایکشن کا مطلب کہ فیتھ ان ایکشن از اکول ٹو نصر من اللہ و فتح قریب. اس سال ہم نے صرف اس بارے کو اس پہ لینا ہے، پورے قرآن کے اندر سے جمیں گے. میں آپ کو بھی دعوت دوں گی. مجھے نہیں پتا اس مسجد کو کون ٹیک کیئر کرتا ہے، کس کے تھرو آپ آئیں، آپ ہی خود ہیں، کوئی آپ میں سے ادھر بورڈ میں ہے یا امام صاحب کی بیوی ہیں یا بہن ہے، واٹ ایور. میرا ایک جنرل میسج ہے، آپ کو اگر روزویل آنا مشکل لگ رہا ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ دور ہے، اگر آپ کو، ہمارے پاس اور بھی اسٹیشن 2-3 ہیں. سوانی مسلح کے اوپر ہمارا کنفرم ہو چکا ہے الحمدللہ، گھروں میں ہو رہا ہے اور جگہوں پہ بات چیت چل رہی. آپ اس مسجد والوں کو پوچھ لیں، اس سے پیارا پیغام اور اس سے پیارا ماحول کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا. آپ کہیں گے کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ یہی ہوگا. سادہ جو گھر میں آپ کے قرآن ہے، جسے آپ رول پڑھتی ہیں، ترجمہ اللہ لانا ہے، انگلش کا لانا ہے، اردو کا وہ آپ لے آئیں گے. ایسے بلکہ آپ کو میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ کو اور اگر فیسیلیٹیٹ کرتے مسجد والے، آگے ٹیبل رکھوا دیں گے. یہی اسکرین ہوگی، یہی مائک ہوگا. صرف آپ کو میری شکل نہیں دکھے گی، لیکن میری جگہ ہمارے ایڈمنس میں سے کوئی بیٹھا ہوگا. آپ میں سے کوئی ادھر سسٹر ہے ماشاءاللہ جو پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، کوئی اور ادھر گروپ کام کرتا ہے، کوئی ادھر ہمارے ماشاءاللہ اور بڑے مسلم گروپس ہیں، ان کے ساتھ ملا دیں، انہی کے ساتھ مل کے کر لیتے ہیں. آپ کریے. اور یہ ہوگا کس ٹائم پہ؟ ایگزیکٹلی اللہ کی توفیق سے 10:30 AM سے لے کر 1 o'clock، 2.5 گھنٹے. 26 فیبروری کا لفظ یاد رکھ لیجئے، اس دن ڈے 1 ہے پہلے پارے کا. اس سے پیچھے جو ویکینڈ ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان تینوں میں ہم نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ رکھے ہیں ویلکم رمضان کے پروگرام، جیسے آج یہاں ہوا ہے. ہماری جتنی اسٹیشنز بن رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ادھر بھی جا کر ان دنوں میں سے کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کہتے ہیں ہماری اس مسجد میں کریں، اور ہم لوگوں کو ویلکم رمضان کے لیے بلا لیں گے. وہ آئی ہوئی ہیں سسٹرز ہیں ماشاءاللہ ادھر، آپ ان سے لے کر ڈیٹ لے لیجئے. ڈیٹ پورا دن نہیں بھی ملے گا تو بیچ میں سے 1 گھنٹہ نکال کے آپ کو دے سکتے ہیں. اپنے لوگوں کو بلائیں. اس کا الگ فلائر بنے گا، آپ کی مسجد کے نام سے بنے گا، آپ لوگ خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ایک بھی ہمارے روزویل انسٹیٹیوٹ میں نہ، آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ کہتے ہیں ہم گھر سے ہی سن لیں گے، گھر سے ایسے تو نہیں سن سکتے جیسے آج سن رہے ہیں. ایک برکت ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں. مسجد کی بھی ایک برکت ہوتی ہے، اسی لیے میں مسجد کو چوز کرتی ہوں.
اور امید ہے کہ میں ان پرسن سوانی مسلح سے کروں گی. ابھی 100% شیور نہیں بتا رہی, ڈپینڈ آن دا سچویشن جو بھی ہوں گے. اصل تو قرآن کو پھیلانا ہے نا. تو اس وقت آج یہاں یہ نیت کیجیے کہ ہم نے اس قرآن کو لے کر اٹھنا ہے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے, ورنہ ہمارے روزے بھی اللہ کو خوش نہیں کریں گے. معاف کیجئے, ہماری افطاریاں, ہمارے عمرے رمضان کے $10,000 کا ایک عمرہ تھوڑے کیئر کیا ہے. ابھی فیبرری میں تھوڑی دنیا, یہ جو پیچھے گزرا ہے, نومبر دسمبر, میرا ہے امریکہ کی 1/10 پاپولیشن مسلمانوں کی نے تو عمرہ کر لی ہے. پوری دنیا کو میں دیکھ رہی ہوں نا, جدھر جدھر ساتھی ہیں, یہ پچھلے 2 ماہ کے اندر میکسیمم لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں. اور اکیلے نہیں کہ فیملیز کو لے کر گئے. ایک ایوریج پیکج بھی آپ لیں گے تو میرا گمان ہے $20-25 ہزار سے زیادہ لگا ہوگا لوگوں کا جو 2-3 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں. تو کیا ہوا, چینج آ گیا. آج وہ بھی دور آنا تھا. آپ کا بچہ مسجد یہاں تو چھوڑ دیجئے, حرم میں جاتا ہے اور حرم میں قدم رکھے بغیر واپس آتا ہے. عمرہ تو دور کی بات ہے, حرم کی ایک نماز اس بچے نے نہیں پڑھی. کیوں؟ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ مسلم, آئی ایم ہیئر فار فن. حلال میکڈونلڈ, حلال فلاں, کینٹکی, یہ وہ ABC از گڈ, ہوٹلز آر ویری گڈ, مالز آر گڈ, فوڈ از گڈ. آپ دروازے پہ پیاسے آ گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر تیرے پاس آ کر کوئی پیاس کا بھرم کیا رکھے گا, تیرے پاس سے پیاسا جا رہا ہوں, کوئی رکھے تو صحیح بکارے تشنگی, کیونکہ سمندر کے پانی میں نمک ہوتا ہے, ایک قطرہ آپ کی پیاس نہیں بجھاتا. آج ہماری نسلیں اس ایج پہ آ گئی ہیں, دے آر لیونگ اسلام, ایکس مسلمز. آپ کے معاشرے میں بچیاں وہ پارٹیز ارینج کرتی ہیں, میں گواہی دے سکتی ہوں, مجھے کسی کو نہیں کچھ کہنا, لیکن جو بات کہہ رہی ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں. ایک پارٹی رکھی ایک بچی نے, مسلمان بچی, سرپرائز پارٹی ہے. آئی ول شیئر آ سرپرائز ایٹ دی اینڈ آف پارٹی. سہیلیاں دوستیں پہنچ گئیں کہ پتہ نہیں کیا سرپرائز ہونا ہے آج. سب ازیوم بھی کرتے ہیں, کھلا پلا کے اکٹھا کر کے سب کو جمع کر کے مائک پہ کہہ دیا آئی وانٹ ٹو ڈکلیئر آئی ایم ناٹ مسلم ناؤ. تو پہلے تم کسی اور سے سنو, میں تمہیں خود ہی بتاتی. اٹ ہیپنڈ. اور یہ کوئی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا کہ جو بچے ماں باپ مسجدوں سے یا کہہ لیجئے کہ نماز روزے سے دور تھے. سارا کچھ ہو رہا ہے, روح نہیں. ہماری تو مسجدوں میں روح نہیں رہی. ہمارے تو مسجدوں چلانے والوں کے بیچ میں اتنے اختلافات آئے دن نہیں سنتے. مسجدوں کے جھگڑے, مینجمنٹ اور امام کے جھگڑے, وہ بھی چھوڑ گیا وہ بھی اور کوئی چلا جائے کوئی بات نہیں. اللہ نے کہہ دیا تصریحوں بے احسان, طلاق ہو رہی ہے, میاں بیوی جدا ہو رہے ہو, الگ ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, عزت سے جاؤ. صحابہ میں سے ایک ہی طلاق ہوتی تھی نا دوسری بیوی سے, تو بعد میں اسی عورت کے لیے کسی اور صحابی کو کہتے تھے اس عورت سے نکاح کر لو, اچھی عورت ہے. تو پھر تم نے کیوں چھوڑا, تمہاری کیوں نہیں ہمارا مزاج نہیں ملا, لیکن عورت وہ بہت اچھی ہے. یہی وہ عورتیں بھی کرتی تھیں. ایک صحابی کی 3 جگہ سے شادیاں, ایک عورت کی 3 ڈفرینٹ شادیوں کے بعد 4تھی جگہ سیٹل ہو جاتے تھے. ہم نے تو زندگی موت کے مرحلے بنا لیے. تو ساری بات کو اب میں آپ کے ساتھ چند سلائیڈز کے ساتھ سم اپ کروں گی. پہلے تو مجھے معاف کریں اگر میری کوئی بات کسی کا دل دکھائے, لیکن میں ایک بہت بڑی ذمہ داری پہ یہاں بیٹھی ہوں. میں وہ گولیاں میٹھی بانٹنے والا ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر نہیں ہوں کہ آپ مجھے کوئی اچھا نہ کہے. مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے. بس آج میری اس بات کے بعد اگر آج آپ کے دل میں یہ تڑپ آ جائے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے, تو پھر آپ اس سال کے لبیک کہیے دورہ قرآن کو, ساتھی بنیے. ابھی اس پروگرام کو ختم کرتے ہی ساتھ ہی سارے بیٹھ جائیں, ادھر ہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر کے کل شام یا آج شام تک آپ کو فلائر مل سکتا ہے, جائیے اپنی مسجد کو آباد کریے. آپ نے جنہوں نے ہمارے پاس آنا ہے سو بسم اللہ, وہ تو آپ کو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے. کل بھی درس ہے, منڈے سے تھرسڈے, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے, یہ 3 دن ہیں جس میں ہماری سورہ یاسین آن گوئنگ چل رہی ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ 12 بجے سب آ جائیے, 12 سے 2, اونلی 2 آورز میں ہم سورہ یاسین کی 1 یا 1.5 آیت ہوتی ہے ڈیلی, اور یہ سلسلہ ہمارا چلتا جاتا ہے. آ کے دیکھ لیجیے. ہمارے پاس 9 بجے بھی کلاس ہوتی ہے, آ کے چیک کریں ہمیں, دیکھیں ہم کون ہیں, ہمارا کیا من ہے. نہ فرقہ, نہ کوئی مسلک, نہ جماعت, نہ کوئی پروموشن, نہ ادھر کوئی پیسہ ہے, نہ جاہو جلال ہے, نہ سیاست ہے, نہ صدارت ہے, نہ وزارت ہے, نہ کسی سے پیچھے کوئی جڑے ہوئے ہیں. سیدھی سی قرآن کی دعوت ہے کہ جب آپ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پڑھیں تو آپ کہیں جی اللہ جی. صحابہ میں کچھ تھے وہ کہہ دیتے تھے جی اللہ جی,
نام آئی ایم ہیئر. جیسے آپ کا کوئی نام لے تو آپ دوسرے کا جی امی، جی سسٹر، کس کو بلایا؟ تو یہ یا الذین آپ کی پکار ہے آپ کے دل پہ. فرمایا کتب علیکم الصیام. کتبہ پتہ کیا فریضہ. میں آپ کو یہ ویڈنسڈے یہ جو ٹیوزڈے کلاس ہے نا اس کا ٹیسٹ دیتی ہوں 1 منٹ کے لیے. ابھی صرف ایک لفظ پہ غور کراؤں گی. کتبہ لکھا گیا. یہ اردو میں نہیں کہتے کہ لکھت پڑھت، یہ وہ لفظ ہے. کئی جگہ پہ طلاق کو کہتے ہیں کاغذ دے دیے. کتبہ کے یا معنی ہے فریضہ. علیکم تم پر. اللہ کا لفظ الہ نہیں ہے. یہ وہ باریکیاں جو آپ کا ابھی ذہن نہیں چلے گا اتنی تیز. اس ایک آیت کی انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے پاس وہاں. پھر آپ دیکھیے گا ویلکم رمضان جب ہوتے ہیں نا تو اس میں صرف اس ایک آیت پہ بات ہوگی. تم پر الصیام. آج صرف لفظ سیام کہنے لگی ہوں. سیام کیوں آیا؟ روزہ. تو روزے کو تو صوم بھی کہتے ہیں. صوم اور سیام کا فرق کیا ہے؟ جب بی بی مریم کو کہا گیا کہ یہ بچے کو لے جا اپنی بستی میں تو کہنے لگی کہ اللہ میں کیا کروں، میری تو خاندان والے قوم والے مجھے کہیں گے بچہ کہاں سے آ گیا. بی بی ایسا پیدا ہوا، کہا جا اپنے اس بچے کو لے جا اپنی لوگوں کے. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ کہا اس وقت ایک بات کہنا، انی نذرت للرحمن صوما. آپ میں کوئی کلاسز لیتا ہے اس کے لیے یہ بات، صرف باقیوں کے لیے نہیں ہے. وہاں کا صوما، یہاں کا سیام. آج جا کے سوچئے سیام اور صوم میں کیا فرق ہے. یہ آپ کو ویلکم کے دنوں میں سمجھ آئے گا. میں آج نہیں بتاؤں گی، صرف بتانے لگی ہوں کہ قرآن میں غور کر لیجئے. آج ہمارا جرم یہ ہے، ہمارے انڈو پاک کلچر کا میجورٹی کا طریقہ تعلیم کے فقہ پڑھا دو، گرامر کی باریکیاں، تجوید کی باریکیاں. ہائی یہ لفظ غلط پڑھ دیا، یہ اونچا پڑھ دیا، یہ پتلا پڑھ دیا. ٹھیک ہے قرآن کے 5 حق ہیں، لیکن جو قرآن کا مین تھیم ہے نا، انذار، ذکر، یہ مسنگ ہے. ہم ڈرتے نہیں قرآن پڑھ کے. ہم راب نکالتے، اندر سے مخرج نکالتے، قرآن پڑھ کے ڈرتے نہیں. صحابہ کا دل ڈر جاتا تھا. تو لہذا من قبلکم، تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیا تھا، تم اکیلے تو نہیں. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچو؟ دنیا میں رسوا ہونے سے بچ جاؤ. فیتھ ان ایکشن آ گیا، تمہاری رسوائیاں ختم ہو گئی. ڈریں گے لوگ تمہیں تو ایسے دیکھ کے ڈریں گے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے. اور لوگ ڈرتے تھے ہم سے 1000 ایئر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1000 سال، 10 صدیاں پوری دنیا پہ سورج بن کے چمکے مسلمان. ہارون رشید ایک بادل کو آتا جاتا دیکھ کے کہہ رہے اسقی برس، پانی چاہیے تھا، ڈراؤٹ تھا. بادل اپنی ادا سے آگے چلا گیا. کہنے کا جاتا ہے تو جا، تو جدھر بھی برسے گا نا تیرا خراج مجھے ہی ملنا ہے. اتنی بڑی مسلم حکمرانیاں تھی. مسلمان جو یورپ کے دروازے پہ نہیں آگے. ٹرکی کیا، اسپین کیا، ہسپانیہ میں جا کر مسلمانوں کا 1000 سال کا وہ دور پڑھیے. میں گئی تھی جب، اور میں رو کے پڑھی اور پوری ان کی ہسٹری پڑھتی آئی ان 8 دنوں میں. دروازے پہ کھڑے تھے. آج آپ کا ٹرکی صرف 2 گھنٹے دور ہے ناروے سے، یورپ سے کہہ لیجئے. ناروے سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے. بس ایک مسلمان ملک رہ گیا وہاں، نام کا مسلمان. وہ اپنی ٹانگیں کور نہیں کر سکتے، غلام بنے بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح ہمیں بھی اسی UN میں ڈال دیا جائے، وہ اسی میں ڈال دیا جائے جو وہاں کی یونائٹڈ نیشن ہے. کیا کریں ہم؟ اس لیے کہ ہمیں ابھی اس کتاب کو سیکھنا ہے. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ دن محنت کرنے کے ہیں بہترین طریقے سے. اب چونکہ ہم نے آج بات خاص طور پہ خواتین کے رمضان کی تھی، تو آپ سلائیڈز کے ساتھ دیکھیے. میں آپ کو کچھ پوائنٹرز دے کے اٹھوں گی ادھر سے، پھر باقی باتیں انشاءاللہ کوئی رہ گئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پہلی بات حدیث ہے ترمذی کی 682، ابن ماجہ میں 1642 اور سنن نسائی میں 2109 ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، سوچئے فرسٹ یعنی چاند دکھ گیا، جب بھی یعنی رمضان آ جائے گا تو ادھر کیا، شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. آپ کے میرے سمجھنے کے لیے اس میں کیا ہے؟ نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں اور گناہوں کو مشکل کر دیا جاتا ہے. روزے کی فرضیت ایک لڑکی ایک عورت پہ کب ہے؟ جب کوئی مسلمان لڑکی
بالغ ہو جائے، پیوبرٹی. اور عورتوں میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پیریڈز کا آنا بلوغت کی علامت ہوتی ہے، تو پیوبرٹی کے ساتھ فرض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز کے لیے تو ایک ایج بتا دی نا سرٹن، 7 ایئر سے لے کے 10 پہ فرض ہے. روزہ بعض کہتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ہی فرض ہو جاتا ہے 10 سال میں، اور عموماً بچیاں اس عمر میں بالغ بھی ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے جب نفل روزے رکھوائیں گے تو تبھی وہ فرض رکھیں گی نا، ایک دم تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. سلائڈ چل رہی ہے ہمارے ساتھ؟ پھر میں رک جاتی ہوں اسی پہ، میں زبانی بتا دیتی ہوں. یعنی آپ نے میں نے جو کام کرنا ہے نا، آج اس کو ذہن میں رکھیے کہ پلاننگ. آج آپ کا میرا جو مین گول یہ ہے، پلان کیجیے، ڈو سم تھنگ. میں نے اس سال کے رمضان کو ضائع نہیں کرنا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ ایز اے وومن، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو بھی سلامت رکھے. آپ ماں ہوں گی، بچے ہوں گے آپ میں سے بہت ساروں کے، کسی کے نہیں بھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور بھی ٹائم آپ کے پاس، بیوی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہوں گے، آپ بہو ہیں، بیٹی ہیں. اپنے ورک کو پلان کیجیے. آج سوچئے گا کہ میری زندگی میں یہ رمضان آ رہا ہے، اور کوئی نہیں پتا کہ ہم نے رہنا بھی ہے کہ نہیں. یہ بھی بتا دو، رمضان سے پہلے اچانک موتیں بہت ہوتی ہیں. سال میرے سے آپ جملہ سنتے ہیں جو بھی لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ جانے کیوں. شاید اس لیے تو نہیں ہے کہ کئی لوگوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان میں توبہ کرنی ہے، پھر خوب گناہ کر لو، پھر زیرو پہ آ جائے گا ہمارا میٹر. تو نیت کیجئے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ میں رمضان تک زندہ رکھنا. اور اسی طرح اچھا ٹھیک ہے، گو تھرو کر لیتے ہیں، میں تو ریڈی ہوں، لیکن میں نے کہا آپ کو پھر خالی سننے میں شاید اتنا سمجھ نہ آئے. تو آپ کا میرا کام کیا ہے، آج سے نیت کریں. سب سے پہلی چیز پلان. ہم ہر چیز کے لیے نا پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، پھر دوسرا ہوتا ہے. آج آپ کیوں آئے ادھر؟ آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے. اگر آپ نے اپنی کسی فرینڈ کو، دوست کو کہا بھی ہوگا نا ابھی آخری وقت پہ چلنے کو، تو وہ کہے گی نہیں مجھے تو نہیں، میں تو نہیں تیار، نہیں میرے یہ وہ ہے. حالانکہ وہ آ سکتی تھی لیکن مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو آج سے ہم کون سے موڈ میں آ جائیں؟ رمضان موڈ. ایروپلین موڈ ہوتا ہے نا فون میں، سائلنٹ موڈ بھی ہوتا ہے نا. ہم نے کون سے موڈ میں آنا ہے؟ تو اپنے فون کی طرح اپنے ذہن کا رمضان موڈ آن کیجئے، اور یقین کریں زندگی بہت مختصر ہے. چھوٹی سی زندگی میں سے اگر آپ ابو 30 ہیں نا، بلکہ میں اس کو 32 کہہ دیتی ہوں تاکہ ہاف ہو، تو آپ مڈل سے اوپر جا چکی. 63 ایئر ہے ہماری عمر ہے، اس سے اوپر تو بونس ہے. 63 والے لوگ بونس میں گزر رہے ہیں، اس سے اوپر جو بھی ہیں 40 ہیں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ 2/3 سے گزر گئے. اور 50 والے تو بس ہاتھ لگانے والے، اور 60 والوں کو دیکھ لیجئے. اور جو 63 سے اوپر ہیں تو ان کا تو وہ کہہ لیجئے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ریزرو لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی پیٹرول ختم ہوگا اور گاڑی ختم ہو جائے گی. اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پلاننگ کرنی ہے. وی شوڈ پلان، منصوبہ بندی. واضح مقاصد کا تعین کیجئے تاکہ اس کا حصول آسان ہو. جیسے میں نے آج آپ کو ایک پوائنٹر دیا ہے کہ دورہ قرآن سننا ہے، لمبی چوڑی نہیں بات، یہ نہیں کہ آپ کو 3-4 قرآن پڑھنے ہیں، نہیں پڑھ سکیں گے نا اس سال. یہ 2.5 سے چلے آپ کا ٹوٹل 3 گھنٹے بھی لگ گئے آنے جانے کو لے لیں، تو 3 گھنٹے آپ جتنا قرآن پڑھتے تھے اس کو سامنے رکھیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ اس میں یہ کاؤنٹ کر لیں. نہ پڑھیے سادہ قرآن، پورے یقین سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ بات روز نہیں رہی قرآن سے. آپ روز ہر رمضان میں ڈیلی 2-2.5 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے نا، اس کو اس سننے میں لگا دیں. اس میں ایک سادہ قرآن، ترجمے والا قرآن، پھر اس میں ہر رکوع کے مین پوائنٹ چیزیں آتی ہیں، پھر اس کے اندر سے کئی چیزیں، یعنی جتنے اینگل ہیں آپ کو اتنا اجر ہے. ٹھیک ہے، پھر ہر مقصد کے لیے ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہیں، آپ لوگ بعد میں لے لیجیے. جب مسجد پہ بھی میں ریکویسٹ کروں گی کسی گلاسی ڈور پہ اس کو لگا دیں تاکہ اس پہ بھی جو خرچ آیا ہے وہ ضائع نہ ہو. یہ ہمارا زاد الخیر ہے، یہ 4 دن کا، اسی ویک سے منڈے سے شروع رہے تو اس سے پہلا منڈے سے تھرسڈے 4 ڈیز میں ہم ہر سال زاد الخیر کے نام پہ رمضان کی تیاری کراتے ہیں. جیسے آج آپ کو میں بہت ساری باتیں نہ بتاؤں، بھول بھی جاتی ہیں. اس میں ہم پورا A to Z دیکھ لیتے ہوتے ہیں، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، کیا نہیں، بچیوں کا، بڑوں کا، سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سیم ٹائم سب ہمیشہ اب اس کے یہی رہیں گے 10:30 سے 1. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یوز ٹو کر دیں تاکہ ایک دم پہلے دن وہ مس نہ کر دیں.
اور اگر آئیں تو ان کو مسئلہ نہ ہو، مائک چیک ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ ہمارے اسکول میں آ کے کریں یا جہاں ادھر کرنا چاہیں بسم اللہ. اس کے بعد یہ ہمارا مین فلائر ہے اس سال جو بنا ہوا ہے الحمدللہ. کیسا فلائر لگ رہا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا پہلے یہ کہ نہیں؟ ابھی نہیں دکھا نا، ابھی شاید سوشل میڈیا پہ ابھی یہاں نہیں آیا. یہ والا ہے، اس کی ڈیٹس بھی لکھی ہیں. فیتھ ان ایکشن ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، جو میں نے اپنے لفظوں میں بتایا. ایسا ہی فلائر ہم آپ کے لیے بھی یہاں بنائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ اس کو ایک لوکیشن بناتے ہیں تو آپ کو ایک پلانر ملے. کچھ اور ایکسٹرا نیکی نہ کریں، گھر والوں کے لیے سحری بنائیں، افطاری بنائیں اور مناسب بنائیں. اس کی بھی ٹپس آپ کو بہت ساری ملتی ہے. ہم آپ کو ریسیپیز بھی شیئر کرتے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے نا کم خرچ والا نشین. آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن لوگ کہیں گے کیسے بنائیں، لیکن آپ ان کو نہ بتائیے گا کہ یہ تو میں نے کروسانٹس کو ڈپ کر کے بنا لیے. لوگ کہیں گے ہائے آپ نے یہ ڈیزرٹ کیسے بنایا. پری میڈ چیزوں کو ہی تھوڑا بہت پلٹ لیں، خوبصورت ہو جاتی ہیں. تو کیا کریں، ہر دن اور رات کی پلاننگ کریں. بستر پہ جاتے ہوئے یا نیند سے بیدار ہوتے ہوئے دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے. پھر پورے 7 مہینے کے لیے آپ قرآن کی تلاوت اور نماز تراویح کا ایک پروگرام مقرر کریں. آپ اتنی اچھی مسجد میں بیٹھے، آپ ادھر ہی تراویح پڑھیے. ان مسجدوں کو ہم نے رمضان میں بھی آباد کرنا ہے اور ادھر سے جب قرآن آئے گا تو انشاءاللہ یہ پورا سال ہی پھر آباد رہیں گی. جدھر آپ کو ایزی لگتا ہے بچوں کے ساتھ مل کے جا کر قرآن سنیے. اور ہمارے اسٹوڈینٹس کا وہ فیڈ بیک جو وہ تراویح کا پارہ سن کے آتے ہیں اور صبح دورہ قرآن کرتے ہیں نا، وہ پھر ہوتا ہے. اس سال ہم 10 ڈیز پہلے شروع کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 26 کو تو ابھی رمضان نہیں. 2 وجوہات ہیں اس کی. نمبر 1 کہ روزہ رکھ کر آنا کبھی کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، انرجی لیول ڈاؤن ہے، تو آپ کو شروع میں روزے کے بغیر آنے کی عادت ہو. کچھ ہلکا پھلکا اسنیک، کوئی فنگر فوڈ ہے تو چلے، چائے پانی ہوتا ہے تو اس سے ذرا نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور بہت ہی خوبصورتی ہے کہ آخری 10 دن فری ہیں. ہم الگ کورس آفر کریں گے بعد میں، کوئی کرنا چاہے کرے نہ کرے، لیکن پھر آپ اپنی طاق راتوں کی عبادات کریں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو مل کر عمرے پہ لے جائے، ہم سارے عمرے پہ چلے جائیں. تو یہ انشاءاللہ ہمارا 28 لکھا ہوا ہے نا، 28 فیبروری تک چلے گا سنڈے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بہت سوچ کے ہم بناتے ہیں. ٹائم بھی ہم نے دوسرے زونز کو ساتھ لیا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس یہ موجود ہے تو اپنا ٹائم سیٹ کریں. پھر اس طرح پلان کر سکتے ہیں کچھ صدقہ خیرات دینا ہے، اپنے پاس اپنی منی کو کسی بھی طرح سے مینج کر کے لے لیجئے. جو دوسرا کام آپ کو دینے لگی ہیں وہ کیا ہے، پرائرٹی سیٹ کریں. نہ کریں میں نہیں کرتی اس سال، میں بزی ہوں، میری جاب ہے. آپ 1 ماہ کی جاب سے وہ کیا کہتے ہیں 2-3 گھنٹے کی چھٹی لے لیں. آپ کہتے ہیں میں بعد میں سن لوں گی. بات ہوتی ہے. اس وقت جو لیکچر آپ سن رہے ہیں نا، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، بعد میں آپ اسی کی ریکارڈنگ سنیں گے، وہ فوکس نہیں ہوتا. اور آپ میرا حصہ بن گئے ساتھی. پرائرٹائز کریے، زندگی تھوڑی ہے. اینڈ میک دا گڈ پرائرٹیز. چھوٹے چھوٹے مقصدوں میں تو جانور بھی جیتے ہیں. کھا لیا، پی لیا، ایٹ ڈرنک بھی میری، یہ بڑی نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ ہم اس میں پلانرز دیتے ہوتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ، آپ نے پورے دن میں کتنی دیر کچن میں کام کرنا ہے، کتنی، یہ سارا کچھ ہماری یہ پریپ سیمسٹر جو ہے نا اس کے اندر آتا ہے، تاکہ آپ کو ہم ایکچولی پریکٹیکل لیں. کیونکہ ہم سب بھی تو وہی کر رہے ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ کے جو ایڈمنس ہیں ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، جنہوں نے ٹیچر بننا ہے. ہمارے پاس انگلش کا بھی ہوگا شام کو. تو کہنے کا ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو پرائرٹائز کر لیجئے. پھر اپنے وقت کا تحفظ ہے. سیو یور ٹائم. ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. اس سے بھی آپ ہر وہ چیز آپ اپنے آپ کو رمضان کے لیے ابھی سے سوچیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہے. مشکل کپڑے پہننے چھوڑ دیں ان دنوں میں جن کو بار بار استریاں کرنی پڑتی ہیں. ایزی گوئنگ رہیے. فون میں بالکل اہم کالز لیجئے. اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے سے شیئر کریں گے. میں صرف پوائنٹر دیتی ہوں. پھر اس طرح کاموں کو انجام کرتے وقت مناسب وقت کا اہتمام کریں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ 4 بجے کچن میں چلے جاتے ہیں. افطاری کہیں جاگی سے 6 بجے 7 ہونی ہے، وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں. آپ 1 گھنٹے میں بہترین افطاری بنا سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ٹپس بھی دینے کو تیار ہوں. میں کھانا پکاتی بھی لگتی تو نہیں آپ کو، لیکن مجھے پکانا آتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ آپ کے گھر والے گارنٹیڈ ہے کہ خوش ہوں گے. آپ کو 30 دن کا پورا پیکج دیں گے ہم، اللہ نے اگر توفیق دی. پھر اسی طرح سے نمازوں کو وقت پہ رکھنا ہے. اپنے کاموں کو جو آپ نے کرنے ہیں ابھی تک پہلے سے کر کے رکھیے. اس میں دیر نہ کیجیے، پینڈنگ نہ کریں. کل کا نہیں پتا زندگی کیا ہوگی. ٹال مٹول کرنا اور اس طرح کی باتوں میں پڑے رہنا درست نہیں. اور پھر اس طرح اپنے فیملی کے ساتھ اس سال آپ بونڈ بنائیے کہ میں نے اپنے بچوں، شوہر، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے.
اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کے لیے تو ہونا ہی ہے، مردوں کے لیے بھی شام میں ہمارے اسکول میں کچھ نہ کچھ ایسا سیٹ اپ ہو. ہمارے پاس یہ کمنگ ویڈنسڈے سے بردرز کی ایک کلاس شروع ہو رہی ہے، جس 4 کلاسیں ہیں. سورۃ ملک کی تفسیر ہوگی. بردر احمد، کیا نام ہے ان کا، احمد سلیم صاحب کا نام سنا ہوگا، ایک اسپیکر ہے. تو دس ویڈنسڈے، فرام دس ویڈنسڈے عشاء کے فوراً بعد وہ ہمارے اسکول میں 4 ویکس کا ایک فری کورس ہے. کوئی فیس نہیں ہے اس کی، لیکن آپ اس کی رجسٹریشن کریں گے. لنک آپ کو ساتھ ہم گروپس میں دے رہے ہیں، آج یہاں بھی دیں گے. بیٹوں کو لائیے. آپ عورتوں کے لیے ہے نہیں، لیکن آپ کو ہم نیچے بیٹھ کر آپ سے باتیں کر لیں گے. مردوں کو اوپر چھوڑ دیں گے. یعنی اوپر ہال ہے تو بوائز اینڈ مین 4 کلاسیں کیا ہفتے میں ایک دفعہ. تو ایوری ویڈنسڈے جو دس ویڈنسڈے فرسٹ کلاس ہے، آپ اس میں لائیے تاکہ ان کا بھی ذہن بنے. سب ساتھ چلیں گے تو پھر ہی ہوگا نا. پھر اسی طرح انشاءاللہ ہم نے اپنے مال سے کچھ حصہ بھی نکالنا ہے اور صبح شام کے ذکر اذکار بھی کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اور یہ آپ کو چند چیزیں، یہ ہمارے پاس کچھ سکینز ہیں، آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں. میں اپنا ادھر سٹاپ کروں گی، اگر آپ میں سے کوئی سوال جواب پوچھنا چاہے کرنا چاہے تو کر لیں. یہ 3 بار کوڈ ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو مسجد کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیں، پھر تو آپ کبھی بھی کر لیں. یہ مڈل والا اس کو آپ لے لیجیے. یہ والا سکین کریں گے تو آپ ہمارے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے. جی، آپ لوگوں کے قریب بات میں کر سکتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ہمارے رمضان پیج کا اس وقت کا کوڈ ہے اور ایک واٹس ایپ گروپ کا ہے. اور اگر آپ اس مسجد میں کچھ کرنا چاہیں گے، جی یہ مڈل والا نا. اور جو میں نے آپ کو آج آفر دی ہے نا کہ آپ اس مسجد میں، یا اگر آپ سننے والوں میں کوئی کہیں اور کرنا چاہتا ہے تو یہ جو ریڈ کلر کا ہے نا QR کوڈ، اس کو سکین کریں گے. 2 4 6 سوالوں کا ایک فارم بنے گا، آپ اس میں لکھ کر بھیجیں گے کہ میں یہاں کرانا چاہتی ہوں. پھر وہ آپ ہماری لسٹ میں آئیں گے نا تو ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے، پورے ریڈنگ مٹیریل اور باقی چیزیں بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عافیت میں رکھے. جزاکم اللہ خیر. ایک چھوٹی سی چیز، یہ والا آخری سلائڈ ہے نا، وہ کھول دیجئے. ہم اس کو نا اسکرین پہ کھلا رکھیں گے، یہ جس میں 3 کلر کے QR کوڈز ہیں. آگے جائیے، کھلے ہوئے. یہ آپ دیکھیے، آپ سب سسٹرز، ابھی میں یہاں مائنڈ اپ کروں گی نا تو یہ اسکرین کھلی رہے گی ایسے ہی. آپ نے یہ جو گرین ہے نا، اس کو تو فوراً کر لیں. یہ ہمارا YouTube چینل ہے جس میں اس وقت بھی آ رہا ہے اور یہ لیکچر بھی اس سے مل جائے گا. یہ تو آپ جتنے لوگوں کو بڑھائیں، آگے دیں گے، فائدہ بھی ہوگا. اور یہ بلو والا وہی ہے جو اس کے مڈل میں، تو میرا لئے آپ یہ پر یوز زیادہ کریں. تو سیکنڈ والے میں آپ واٹس ایپ میں آ جائیں گے اور ریڈ جو ہے اس میں فیس بک میں. تو ایٹ لیسٹ آپ کا ایک دروازہ کھل جائے گا کہ آپ کی تک خیر پہنچتی جائے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، مسجد کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے، اور ہم سب کو ادھر خیر کے دیے جلانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی آپ کے ذہنوں میں بات ہے، کوئی سوال ہے آپ کرنا چاہیں، ہمارے ایڈمنس بھی ہیں. عتیق آپ لوگ مائک ہولڈ کیجیے. جی، اینی تھنگ، آئی ایم ہیئر. کوئی بھی QR کوڈ لینا چاہیں تو صرف QR کوڈ کی لیجیے گا، لیکن کی نہیں لیں گے پکچر. جی، فیس ہماری تو نہیں لیں گے نا، ادھر کی لیں گے. ہاں بس نہیں، میں ابھی بس 2 3 فلیشز دیکھے تھے. آپ میں سے کسی نے کوئی تصویر تو نہیں کھینچی میری؟ اگر کوئی آف کورس آپ سمجھدار لوگ ہیں. مجھے پلیز اس کو بھی لنک کر دیں. کسی نے اماں کو دکھانی ہے، ساس کو دکھانی ہے، بلانا ہے تو مجھے وہاں ویسے ہی بلا لے، میں وہیں چلی جاؤں گی. لیکن اجازت نہیں ہے اس چیز کی نا، یہ ایک امانت ہے. اور You can ask, then I will tell you. Any question you have? Yes. Okay, all right. Actually, my question is about Umrah and Hajj for ladies to get mahram. So I heard there's I think in Saudi government they say nowadays ladies don't need mahram. But I just searched in Google. There is most of the scholars say they must have to take mahram, and who don't have mahram, that lady not required for Umrah and Hajj.
But some of the scholars say nowadays they can do because nowadays ladies are more independent and some other situation of worldwide they can handle themselves. So still I'm confused about that. What your heart says, sister? Huh? What your heart says? My heart says Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says whatever sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says I must have to take a mahram with me because he's not telling according to 1400 years ago. He's telling until what is it? Qiyamah will be happen, right? So Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum deeni. Allah subhanahu wa ta'ala has complete religion, right? If everyone says anything that is against Quran or Hadith, so we are not supposed to follow that. One more, that is also related because I want to clarify this topic properly because there's some scholars say 60 and over ladies don't need mahram as they are older, and some scholars say they are agree with that and some say not. Give me mic, I will answer. Right. That is the most famous question that people mostly asked. آپ دیکھیے کہ ان کا سوال تو آپ سب نے سمجھ لیا. یو انڈرسٹینڈ اردو رائٹ؟ ان کا سوال سب نے سن لیا کہ حج اور عمرے پہ ایک عورت جائے گی کہ نہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہوں, ہم یہ سوال 5 وقت کی مسجد کی نماز کا کیوں نہیں کرتے؟ I will sister, my question. If Allah subhanahu wa ta'ala exempted one woman, she is not forced to do Umrah or Hajj when she don't have any mahram, right? It's a big ibadah, Hajj and Umrah. My question, in this masjid, men are supposed to pray 5 times with Jama. A woman is not. Why we women, we sisters, do struggle for this? That is my answer. When we are so much fond of and we have this love to go to Umrah, why should we don't have this, you can say, courage, and we have this, I should pray 5 times in the masjid, I will pray Jummah here. My question, you understand the point? Start with a small neki, small good deed, what you can do. Allah will lead you to the other thing. First thing. Second thing, I am just giving you the sequences. Some says we don't have mahram. Some says my husband don't want to go. And what happened, I know the sisters, she said, okay, I went for Umrah and Hajj even. But from that day till now, my husband is not ready to go. Why? He said, you have done already, I am not supposed to go. But there is one sister, she said, I was keep talking to my husband, please go for Hajj, we should go. She is okay, I'm going just for you. Even it was for us on him too. And then they both went and the heart of husband changed. And she said, Alhamdulillah, I was strict, I will go with my husband. Otherwise, I will be Hajjan, I will be more religious, but my husband even die without doing Hajj. Why we will not make this, you can say, atmosphere at our home, that we will do good deeds together. Only woman that will be left, she don't have any mahram. I know many sisters. For example, some sisters, they live in Norway. No one is there. Even they don't have husband, she's single mother, she don't have, Allah knows their intention. Right? So what should I choose for myself? My action is not hujjat. What I think is not a hujjah, go stick with the hadith. If the strong narrations and the majority of the scholars and the akabir, the Salaf Salihin says it's not allowed, then stick with that. Otherwise, after maybe a few years, we will see in Saudi Arab this is allowed and this is allowed, then what we will do? Everybody knows what changes are going on there now. Even any Imam Kaaba, it's not hujjat for us. Hujjah is for us, Qala Allah wa Qala Rasul.
So do whatever you feel comfortable and leave it here. Just think, because this is not the small issue. Some women will solve this here. It's a big issue on the world platforms, right? So what I will do, I will not go without my husband or my mahram. There's the other question is, scholar says like after 60 years. Yeah, that is, I forgot that. Listen sister, 60 साल की उम्र में औरत ज्यादा बीमार होती है कि कम? You know, the aurat it will be above 60. Why Allah Ta'ala put the condition of mahram? Because during traveling, we have many more chances of death and sickness and adversity than staying home. If something happens to any woman, if her mahram will be with her, alhamdulillah, he can take care of her. If woman is above 60, she will be much weaker than 40s and 30s, and same thing. So answer is same. No. Okay. جزاکم خیر سسٹرز, اللہ آپ کو راضی ہو. جزاک اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے, اور سسٹر حمیرہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزا خیر دے. اور سوال ہے کچھ؟ آپ لے لیجئے, میری طرف سے پوچھیے. میری دوست جو آئی تھی نائجیریا سے, ان کا کوشچن ہے کہ یہ جب بھی قرآن کو کوئی حصہ پڑھتی ہیں سنتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو دم کر کے بلو کرتی ہیں. مسد کے بارے میں, سورہ لحد کے بارے میں ایک کوشچن ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا غصہ ہے, کیا اس کو بھی ہم اپنے اوپر بلو کر سکتے ہیں؟ Because most of the surahs and verses we just blow on ourselves after reading, but this is a good question. I think you need to answer. I think so. Your answer is in question. Your answer is in the question. If we are not supposed to do with Surat Masad, right? So how can we do this with all other Quran's verses? It's not Sunnah. We should think, we should learn, we should speak, we understand, but we are not supposed to do like this. This is not Sunnah way. It's same thing کہ کھانا کھانے کے بجائے ہم جسم پہ مال لیں, right? We are not supposed to do this. Okay? Jazakallah. Even I have Nothing. confusion over there, because we have heard that the revelation of Surah An-Nas is like Prophet Sallallahu Prophet Sallam was used to read when he went to bed to sleep. He says Qul a'udhu bi rabbin nas, falaq, and just like blow, and then he did this wherever he can do. This is Sunnah. We should do this, but we can't say that this we can do with all other surahs or any time. It's only for the night time azkar before sleeping. This is a security. So we are supposed to, whatever he do, we do. What he don't do, we are not just like think if he can do this, so then we can do this and this too. That is it. We should make the religion simple. Okay? Jazakallah. It's simple religion to understand. Ji. Anybody else? کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی یہ سیکنڈ سوال ہے. آج جی ملتا ہے. السلام علیکم. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ جوائن کریں گے, لیکن بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں کہ پیریڈس اور روزے کے جو ایشوز ہیں اگر آپ بریفلی بتا دیں گے. جی وہ آپ جب بھی چاہیں گے ہم بتا دیں. تھوڑا سا بریفلی ابھی بھی بتا دیں. ابھی نہیں, انہوں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. یہی مسجد ہے نا وہ کہ جہاں ہم نے کرنا ہے یہ ٹاپک. جی نہیں وہ کوئی اٹ ول بی اے ورک شاپ کمنگ. شاہین آپ کو بتائیں گے, یہ مجھے رات کو بتا رہی تھی. کہاں ہوگی وہ؟ جی actually we have decided it will be Okay. after Ramadan. Yeah, after Ramadan, and even sister, from these days, let me show you. From any 4 of days, one day we do this. Every year we do this. آپ لوگ اس دن اسپیشلی آ جائیے گا. اگر ادھر کرے ہوں گے تو جو یہ 4 دن کا کورس کرے گا نا, اس میں یہ مسئلہ ڈیفینیٹ آئے گا.
انشاءاللہ اسپیشلی عورتوں کے وہ مسائل پیریڈز کے جو روزے اور رمضان سے ہے. مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو شاور لینا ہے لیکن سحری کا وقت بھی ہے, کیا وہ کھانا کھائے, یہ آل مسائل بھی ول ڈو. اور ٹھیک اس دفعہ ہم اپنے اس سیشن میں ہی وہ ورک شاپ ڈال دیتے ہیں تاکہ پھر باقی جن کو چاہیے آپ لوگوں کو وہ الگ سے اسی میں سے نکال دیں گے. آؤٹ آف 4 days, this the 4 days, so 1 day we will do this workshop in the same program, inshallah. جی, اینڈ ایون سسٹر یو کین گیو یور نمبر اینڈ آپ ان کو نا کتاب الطہارہ کا لنک دے دیں. وی ہیو آلریڈی ڈن ہول ٹاپک ود حدیث ود ٹیکسٹ ایوری تھنگ اینڈ وی ٹیچ دس ان آور کلاسز. ماشاء اللہ از اے کمپلیٹ بک کتاب الطہارہ, باب الغسل, باب التیمم, and even husband-wife relations, and even the puberty problem, menstruation. We should know this. 100% we should know this. So, inshallah, جو ہمارے پاس اس کے ریسورسز ہیں ہمارے ایپ پہ بھی ہے. If you do the same spelling, Nurul Quran, only this word, Nurul Quran, this one, so you can go into the app store. If you have iPhone, you will find our app. In the books, we have this book. ٹھیک, آپ ان کو بعد میں نا کھلوا بھی دیجیے گا, ٹھیک ہے. سو یو کین اسٹارٹ لسننگ, اور بلکہ اچھا ہوگا کہ آپ اپنے آرام سے اپنے کھانے پکانے کے اپنے گھر میں پورے فوکس کے ساتھ سنیں تو یو ول گیٹ اٹ. جی 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 موسٹ, آپ واٹس ایپ نمبر لے لیجیے میرا. آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. نہیں, ہم لوگ دیکھیں جو قرآن میں ترجمہ لکھا ہوا ہے نا, دیٹ از اے بک, جسٹ لائک تفسیر یا کچھ بھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج کل ماشاءاللہ اتنی سہولت ہے, دیکھیں اسکرین پہ آپ کو قرآن دکھا رہے ہیں, فون سے آپ کھول سکتے ہیں. تو وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹچ دی عربک ورڈس, رائٹ. سو سادہ بالکل جس طرح ہوتا ہے نا, جس قرآن میں کچھ بھی نہیں وہ نہ کھولے. اور ویسے بھی سسٹرز تو اردو والے کے ساتھ لاتی ہیں نا, تو یو ہیو ٹو کم. نو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں, وی آر سپوز ٹو ڈو. ورنہ تو پھر آپ دیکھیے کوئی کلاس ہی نہ ہو, کبھی میں نہیں پڑھوں کبھی آپ نہیں پڑھیں, تو ہاؤ کین وی مینج دیٹ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك